وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 85، درس کا نمبر ہے 1777. آج کا موضوع، کیا ہم عملاً دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو خدا فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 85. وَوَقَعَ الْقَوْلُ، اور ہمارا وعدہ پورا ہو چکا، علیہم ان پر، بما ظلموا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے، فہم لا ينطقون تو وہ اس دن پھر کچھ بول نہیں سکیں گے، یعنی ان کے پاس کچھ عذر نہیں ہوگا. یہ حال ہمارا بیان ہو رہا ہے. سامنے کرام، ہر وہ شخص، دیکھیں ظالم کی تعریف میں نے بیان بھی کی ہے، پھر بھی آپ کو میں قرآن سے بیان کرتا ہوں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ظالم، دیکھیں ظالم کون ہے. ایک عام طریقے سے آپ دیکھیں کہ ظالم، اول تو ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. جب ظلم کرتا ہے، وہ کسی کا حق مارتا ہے، تو دراصل وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ہمیں تو آخرت پر یقین نہیں ہے، لہٰذا ہم ظلم میں مصروف ہیں. اور ظلم میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم
ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور یہ قرآن کی ایک آیت سے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق مار لینا، بڑی اس میں بات یہ ہے۔ تو بندگی تو اللہ کا حق ہے، ان الحکم الا للہ، بندگی تو حق اللہ کا ہے، ہم نے یہ حق دے دیا ہے نفس کو، معاشرے کو، شیطان کو، ادھر ادھر طاغوتی معاشرے کو۔ ہم لوگ تو ایک تو یہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں جی رہے، ہم اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم دوزخ میں گر گئے ہیں۔ لیکن جب تک زندگی ہے میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ آپ اس دوزخ سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے؟ کہ آپ ایمان لے آئیں، کہ اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ آپ یہ ان آدمیوں میں شریک ہو جائیں جو یہ کہیں گے روز قیامت کہ اننا سمعنا کہ ہم نے ایک بلانے والے کی آواز کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، تو ہم نے اس کی آواز سن لی اور یقین کر لیا۔ یعنی کسی سچے شخص کو، دیکھیں میں سچا شخص پیغمبر اور پیغمبر کے امتی، یہ سب سچے لوگ ہیں اور تا قیامت رہیں گے۔ تو آپ حق کی آواز اگر آپ کے کان میں آ رہی ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں، تکذیب نہ کریں۔ ہم لوگ حق کی تکذیب کرنے والے ہیں، آپ دیکھ لیں، مطلب یہی ہمارا رویہ ہے بہرحال۔ تو وہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ ظالم ہیں، اور ظالم کی میں بات کر رہا تھا، اور ایک آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ۔ کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو رب کی آیات کو، جس پہ رب کی آیات تلاوت کی جائیں یا نصیحت کی جائے رب کی آیات کے ذریعے، ثم اعرض عنها، پھر یہ اس سے منہ موڑ لے، یہ ظالم ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس بات کو تھوڑا آپ یعنی محسوس کریں نا اپنے لیے، جب نصیحت کی جائے وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، یہ ظالموں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں یہ ہماری صفات ہیں ساری۔ یہ کون ہے ظالم؟ یہ دوزخ میں جانے والے کون ہیں؟ یہ ہم ہیں۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 84 جو میں نے پڑھی تھی، اور یہ سارا ہمارا حال بیان ہو رہا ہے۔ اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میرے احکامات کو جھٹلا دیا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو قرآن کو نہیں جھٹلایا۔ اگر آپ سچ بولیں تو آپ یہی کہیں گے کہ ہاں ہم مجرم ہیں، قرآن کے مجرم ہیں۔ تو جب آپ قرآن کے مجرم بن گئے تو پھر آپ ذلت اور پستی میں پڑے رہیں گے جب تک آپ خود اپنے حال کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ کی پالیسی یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، میں انفرادی طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ تو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، قانون الہی ہے
کہ ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو رجوع کر لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ ہماری کوششیں تو ظاہر تک محدود ہیں، ہم ظاہر کے بندے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ اب یہ ظالم جو ہے، یہاں آیت نمبر 85 وَوَقَعَ الْقَوْلُ، ہمارا وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی سب جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے دوزخ میں ڈال لے گا۔ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ میری بات کا کوئی اثر ہوگا، یا یہ ہم اس ظلم سے باز آ جائیں گے، اپنے اوپر ظلم سے باز آ جائیں گے، مجھے نہیں لگ رہا، لیکن میرا کہنا تو بنتا ہے، وہ میں کہتا ہوں۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، وہ جواب میں کچھ کہہ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس وقت تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی، تو پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ عالم یرو، اب یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، پہلے میں ترجمہ پڑھ لوں پھر بات کرتے ہیں۔ علم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ ہم نے ان کے آرام کے لیے رات بنائی اور دن کو روشن بنایا، اور باقی کاموں کے لیے۔ دیکھیں، جب رات ہوتی ہے اور آپ آرام کرتے ہیں تو پھر تو ایک ہی کام ہوتا ہے، آرام، لیسکنوا فیہ، اور دن میں دن کی روشنی میں بہت کام ہوتے ہیں، آپ جو زندگی کے معمولات ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لآیات، ایک نشانی نہیں، بہت، لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی نشانی نہیں ہے اس میں، اب یہ آیت ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے، ترجموں میں دیکھ لیں، بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں لوگ۔ اور ہمارے لیے دیکھیں، جب تک ہمارا یقین نہیں ہوگا اللہ پہ کہ اللہ میری منزل ہے اور میں نے اپنی اعمال کا جواب دینا ہے، میں جواب دہ ہوں، تب تک قرآن آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن تو، ترک قرآن کی تو ویسے بھی ہم مجرم ہیں، لیکن نشانیاں، اگر آپ نشانیاں چاہتے ہیں تو آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، دلائل ہیں۔ لیکن اگر آپ انکاری ہیں، دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کس ذہنی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں؟ آخرت ہماری منزل نہیں ہے، ہماری ترجیح نہیں ہے آخرت، ہماری ترجیح دنیا ہے۔ اصل تو ترجیح ہوتی ہے، ترجیحات کے، اگر آپ کی ترجیح ہے تو پھر بہت آپ کنٹرول کریں گے اور اپنے مقصد پر توجہ کریں گے، دنیا میں بھی۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا ایک ادارے میں آپ نوکر ہیں، مثال میں بتا رہا ہوں، اور آپ کی بڑی تنخواہ ہے، بہت آسائش و آرام ہے۔ اب باس جو آپ کو کہے تو آپ اس کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اگر کوئی ایسی اوپر نیچے بات بھی کہہ دے آپ کو، وہ بھی آپ برداشت کر لیں گے، کیونکہ آپ کی ترجیح نوکری کو بچانا ہے اور کام کرنا ہے۔ باس کو آپ ناراض نہیں کر سکتے۔ اب باس کی ہر بات آپ کے لیے اہم ہوگی، کیونکہ آپ کی ترجیح، باس کی نہ مانے تو نوکری جائے گی، باس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیں تو نوکری جائے گی۔ لیکن آپ دور اندیش ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میری نوکری، میرا فائدہ، میری تنخواہ، میری جو فیسلٹیز ہیں وہ باس کی رضامندی تک ہیں۔ لیکن اگر آپ تو بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں، آپ کا یقین ہے، دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں، آپ کا یقین ہے کہ یہ نوکری ٹھیک ہے، میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے، مجھے فیسلٹیز ہیں، سب کچھ مل رہا ہے ٹائم پہ، تو اب آپ اپنے عہدے اور نوکری کا خیال رکھیں گے۔ اور سب سے بڑا خیال یہ ہے کہ آپ اپنی باس کی مرضی کے خلاف نہیں چلیں گے، اس کی پالیسیوں کے خلاف نہیں چلیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب دنیا ہے، اس کو اگر میں حقیقت، تو دنیا ہے، اس میں ہمارا خالق اور مالک ہے۔ خالق نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے
کہ تم میری مرضی سے زندگی گزارو، مجھے راضی کر لو تو جنت تمہاری ہے۔ اب ہم نے زندگی گزارتے وقت اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رضا ہمارے مطمح نظر نہیں ہے۔ ہماری مدعا جو ہے چونکہ دنیا ہے، اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ باس ہمارا کون ہے؟ اللہ کی رضا، اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو ایسی بات ہے کہ اس میں پھر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہوں، میرا ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، میں اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہ گزارتا ہوں، نہ گزارنا چاہتا ہوں اور نہ گزاروں گا۔ یہ آپ کا خیال نہیں ہے۔ ہماری تو دیکھیں اپنی ترجیحات ہیں۔ بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی ان کی ترجیحات ہیں، ان کے میاں کی اپنی ترجیحات ہیں، بچوں کی اپنی ترجیحات ہیں۔ آپ اس پہ ناراض نہ ہوں، لیکن قرآن چونکہ ہمارے لیے ہے اور ہماری ذاتی زندگی کے لیے، تو میں آپ کو گھر کی سطح سے مثالیں بیان کرتا ہوں۔ آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں عورت ہیں، آپ اپنی ذہنی سطح کو دیکھ لیں۔ ہماری جو سوچ ہے وہ مادے سے اوپر نہیں جاتی، باطن پر ہمارا یقین نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے آپ سے بھی غافل ہیں۔ ہم اپنے آپ سے بھی غافل ہیں، اور یہی زندگی ہمیں پسند ہے۔ مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، یہ آپ کا کہنا ہے، میرا جسم، میری مرضی، میری زندگی، میرا حکم چلے گا، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے سامنے کا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کی بندگی کو تسلیم کر لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، زندگی بندگی میں گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے حکم جو قرآن ہے، آیات قرآن، اس کو اہمیت دیں، دنیا کو ترجیح نہ دیں آخرت پہ، بلکہ آخرت کو دنیا کے مفاد پر ترجیح دیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، آپ کا بیڑا پار ہے، آپ کے لیے جنت ہے۔ مختصر بات ہے۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں یہ آیت نمبر 86، الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ۔ اب یہ آیت یہ اس کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے، جو کہ خلاصہ کائنات ہے، جو کہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے لیے ہے قرآن۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میں نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے رسول، یہ قرآن میں نے آپ پہ نازل تو کیا ہے، لیکن تاکہ آپ وضاحت کریں اس قرآن کی جو کہ میں نے ان کے لیے نازل کیا ہے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو بہرحال اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہے، ہدی للمتقین ہے۔ ایک تو عامت الناس کے لیے ہے عام طور پہ، اور خاص طور پہ مومنین کے لیے ہدی للمتقین، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ متقی نہیں ہیں، یہ ایک میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا نوٹ کریں اسے۔ اگر آپ جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے، اعدت للمتقین، جنت کے بارے میں تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ دیکھیں ذرا دماغ کو ٹھنڈا رکھیں اور بات جو ہو رہی ہے اس پر سوچا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمی اور جنتیوں کے بارے میں اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ قرآن سے جنہوں نے منہ موڑ لیا، منکرین حق، کافر کا مطلب منکرین حق،
جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، قولاً یا عملاً. دیکھیں ہم قولاً تو کافر نہیں ہیں، اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، نہ کہلوانا چاہتے، اور ہم عملی طور پہ جو ہیں وہ کافر ہیں، منکر حق ہیں. قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے. دین اسلام میں ہمارے لیے کوئی کشش نہیں ہے. آج کل آپ دیکھ لیں ہم سب لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اب یہ ہے نا کہ مسئلہ دیکھیں بہت زیادہ ٹیڑھا ہے. میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، اور گزارش یہ ہے کہ اپنے اوپر رحم کریں، سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں. دیکھیں ایک بات واضح ہے، یہ میں ایک عام جملہ بول لوں، جو انسان دنیا میں آیا اور بنا سوچے سمجھے زندگی گزار دی وہ جائے گا جہنم میں. اور جن لوگوں نے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعید، اگر آپ نے حق کو سنا، عقل سے کام لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے لیے زندگی گزاری، تو آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. منکرین حق، کافر کون ہے؟ حق کا انکار کرنے والا. آج کا مسلمان حق کو جانتا بھی نہیں ہے کہ حق ہے کیا. مسئلہ تو بنیاد سے ٹیڑھا ہے. ہم نے تو یعنی جس حالت میں ہم ہیں، میرا یہ ایک ماننا ہے اور یقین ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو منکرین حق تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یہ روزہ رکھ رہا ہوں، یہ زکوٰۃ دی ہے، یہ حج عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، بس میں تو کامل مومن ہوں. یہ ہمارا خیال ہے. ایسا نہیں ہے بھیا. اسلام تو ایک عقیدے کا نام ہے کہ لا الہ الا اللہ. وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. اللہ ہمارا الہ نہیں ہے. یہ تو دیکھیں، یہ تو کلیئر بات ہے. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے تو خواہشات نفس کو خدا بنا لیا ہے، تمہارا معبود تو خدا ہے. آیت قرآنی کا ترجمہ میں نے بیان کیا. اور تم جہنم میں جاؤ گے. یعنی جس شخص نے بھی، یہ میں دیکھیں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں کون ہوں اور میں کیا آپ کو کہوں گا. میں تو آپ کے سامنے قرآن کی بات، اللہ کی بات بیان کر رہا ہوں، اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. جس شخص نے بھی اپنی مرضی من چاہی زندگی گزاری اور اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، یہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. دیکھیں اسلام تو پہلا آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ آپ اللہ کا حکم مانیں اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. اگر آپ یہ گواہی عملاً دیتے ہیں تو آپ جنتی ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ اللہ اللہ. بہرحال یہ اپنی میں مضمون کی طرف آتا ہوں. دیکھیں رات اور دن دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمانے اس میں نشانیاں، بہت نشانیاں. اب یہ دیکھیں یہ ایک سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی. اس میں تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہمیشہ دن ہوتا یا ہمیشہ رات ہوتی. زمین دیکھیں سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ رات اور دن کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ زمین گھوم رہی ہے انتہائی تیز رفتاری سے، تو کبھی یہ یعنی اس کا رخ جو ہے وہ فلکیات والے کا مسئلہ ہے، لیکن کبھی یہ اس کا رخ سورج کی طرف ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. وہ 12 گھنٹے ہیں، وہ جو بھی ہے، تو 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا ہو جاتا ہے، پھر سے وہ چکر شروع ہوتا ہے. اب یہ نظام کس نے بنایا ہے اور کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ زمین اپنا رخ چینج نہ کرتی اور ایک ہی، یعنی یہ دونوں سمت میں گھوم رہی. ایک تو اپنی رفتار ہے
اور پھر وہ اپنا رخ بدلتی ہے. کبھی آدھا حصہ سورج کے سامنے آتا ہے، کبھی نہیں آتا. بہرحال تو اب یہ سسٹم کس نے بنایا ہے اور کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے. یہ دنیا کس کے لیے ہے؟ کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے لیے نہیں بنائی ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ کی تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو آپ کہیں گے کہ ہاں، اس کا مرکزی جو مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے، یعنی اس کا بینیفیشری، فائدہ اٹھانے والی ذات انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام تو آپ کے لیے کیا ہے. یہ سورج کی آب و تاب اور چمک یہ آپ کے لیے ہے. یعنی یہ دن اور رات کا تبدیل ہونا، وہ ہے نا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنا دیا. لمن اراد ان یذکر، یہ اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا چاہے. یہ دونوں باتیں ہم میں موجود نہیں ہیں. نہ ہم نصیحت حاصل کر رہے ہیں اپنے قرب و جوار اور اوپر نیچے جو رات و دن کا وہ ہے، اس سے ہم کوئی نصیحت حاصل نہیں کر رہے. دن میں بھی دنیا کا رونا اور رات کو بھی دنیا کا رونا. ہائے دنیا صبح سے لے کر شام تک، ہائے دنیا اور ہائے دنیا، ہائے دنیا اور ہائے دنیا. آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو. اس میں تو کوئی خاص وضاحتوں کی یا دلائل کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے ذہن کو پڑھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں. سارے کا سارا کا تعلق ظاہر سے ہے، دنیا سے ہے. اپنی حقیقت کو اور اپنے اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور اے مومنو، تم یعنی مسلمان سے مخاطب ہے، وَلَا تَكُونُوا، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اپنی حقیقت کو بھول گئے. آج کا مسلمان اپنی حقیقت کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے. آپ خود دیکھ لیں، آپ سے میں ذاتی طور پہ مخاطب ہوں. کیا آپ اپنی حقیقت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں یا آپ ظاہری فوائد کو مد نظر رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ یقیناً آج کا جو یہ انسان ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے پیش نظر ظاہری فوائد ہے. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے اور اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے. ہم اپنی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے. ہم اپنے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو اس میں ان فی ذالک الآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والے. لقوم یؤمنون، جو یقین، ہمارا یقین تو ہے لیکن وہ ظاہر پہ ہے. اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنی حقیقت پر اور مجھ پر یقین کر لو کہ تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں. تو ہم تو اللہ کے نہیں بننے، اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آخری بات میں آپ کو یہ کہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. جب اللہ آپ کا یعنی ہو گیا، آپ کو پھر کیا چیز کمی ہے؟ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. محمد سے وفا کی ضرورت ہے. ہم لوگ ظاہر کے وفادار ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہم نے کوئی وفا نہیں کی. ہم بیزار ہیں عملی طور پہ اللہ کی ہدایت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے. یہ بات بڑی بھاری ہے لیکن ہے ایسا کہ ہم بیزار ہیں.
ہم نہیں چاہتے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں؟ بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم